بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عدالتی حکم کے بعد بلاول بھٹو زرداری نے بھی کہہ دیا کہ گورنر جائیں اور جا کے حلف لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کے اندر ہم سہیل افریدی کے چیلنجز کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو صدیق جان صاحب، سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ بہت شکریہ۔ یہ بتائیں کہ عدالتی حکم آ گیا، بلاول نے بھی کہہ دیا کہ جائیں جا کے حلف لیں، پہلے ٹانگیں اٹکاتے رہے، یہ تو وہی بات نہیں ہوگی کہ 100 جوتے اور 100 پیاس؟ دیکھیں، یہ اس سارے پروسیس میں ویسے اس پہ بعد میں تفصیل میں اپنی ویڈیو میں بات کروں گا کہ سب سے زیادہ یعنی جو ایکسپوز ہوئے ہیں وہ پیپلز پارٹی نہیں ہوئی، کیونکہ پیپلز پارٹی کی حیثیت اور اوقات سب کو پتہ ہے۔ پیپلز پارٹی اس وقت کس تنخواہ پہ کام کر رہی ہے پورے پاکستان کو پتہ ہے، ان کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اور یہ جو ڈرامہ کیا ہے کل بلاول بھٹو زرداری نے، اب آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ تو نہیں، چند جو تنخواہ دار سرکاری ملازم ہیں، جو ٹاؤٹس ہیں، وہ بڑی تعریف کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ دیکھیں بلاول نے بڑا سٹینڈ لے لیا، بلاول کی کیا بات ہے۔ اور بھائی کس بات کا سٹینڈ لے لیا؟ جب عدالتی حکم آ گیا تو بلاول اس کو کہہ رہا ہے کہ جا کے تم حلف لو۔ بھائی پہلے سے میٹنگ میں طے ہو گیا تھا کہ وہ جا رہے پشاور، تو سے بلاول نے ڈرامہ کر دیا۔ اگر بلاول نے سٹینڈ لینا تھا اس وقت لیتا بلاول سٹینڈ جب یہ یہاں پہ جب علی من گنڈا پور نے پہلا استعفیٰ دیا تھا، اس وقت آپ نے اس کو اسلام آباد میں بٹھائے رکھا ہے، گورنر کے پی کے فیصل کنڈی صاحب کو۔ کنڈی صاحب پشاور واپس نہیں جا رہے تھے۔ اچھا، کیوں نہیں جا رہے تھے؟ کیونکہ اس دوران پوری کوشش کی گئی کہ کسی طرح سے پی ٹی آئی کے 20 بندے توڑے جا سکیں۔ ادھر سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی میٹھی گولی دی گئی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے معاملے میں ایک بار پھر میں غلط ثابت ہوں، میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں یہ دوستوں کو کہتا رہا کہ مولانا فضل الرحمان اس حد تک غیر قانونی اور غیر آئینی چیز کا حصہ نہیں بنیں گے۔ مطلب کسی سیاستدان کے اندر کوئی تھوڑی سی بھی اگر شرم اور حیا اور غیرت ہو تو وہ نہیں کر سکتا کہ بھائی ایک جماعت جس کے پاس دو تئی اکثریت ہے، اس کے 20-22 بندے توڑ کے اور اس طرح سے ہم صوبائی اسمبلی میں حکومت خود لے لیں۔ میں نے کہا نہیں کریں گے مولانا فضل الرحمان، اور لیکن میں غلط ثابت ہوا۔ مولانا فضل الرحمان نے جتنا شرمناک کردار ادا کیا ہے، مطلب میں حیران ہوتا ہوں یار، ان لوگوں کے اندر کوئی احساس نہیں ہے کہ آپ نے مطلب مرنا بھی ہے، آپ نے اللہ کو بھی جان دینی ہے، آپ نے لوگوں کو بھی منہ دکھانا ہے، پھر آپ خود کو ایک مذہبی جماعت کہتے ہیں، آپ ایک مذہبی لیڈر کہتے ہیں، آپ علماء کا قائد اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور یہ آپ کی حالت ہے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کہاں سے آپ کو کہا گیا، اور آپ چابی والے کھلونے بن کے، اور پہلے آپ نے وہاں پہ بائیکاٹ کر دیا، اور پھر آپ نے جا کے اور آپ نے چیلنج کر دیا، آپ نے عدالت چلے گئے۔ مطلب وہ خدا کا خوف کریں مولانا فضل الرحمان صاحب، مطلب اور آپ کو کیا چاہیے؟ آپ نے کیا نئی اس سیاست سے آپ نے لے لیا؟ اب بس کر دینا یار، اب بس کر دیں، کوئی تھوڑا سا اپنا دیکھ لیں کہ یار مطلب ایک ایوریج جو انسانی لائف ہوتی ہے، ہم سب نے مرنا ہے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں اگلا سانس ہے نہیں ہے، اگلا دن ہے نہیں ہے، اور لیکن جو ایوریج پاکستان کے اندر لائف ہے وہ میرے خیال کو 55 سال ہے۔ بھئی آپ ایوریج پاکستان کے اندر جو لائف ہے وہ آپ جی چکے ہیں، اب آپ خود کچھ تو احساس کریں کہ آپ نے کیا کر رہے ہیں آپ، مطلب آپ کی آنے والی نسلیں کیسے اس لیگیسی کو اس کا بوجھ اٹھائیں گی کہ آپ استعمال ہوتے چلے جا رہے ہیں، آپ کسی اور کے کہنے پہ آپ عدالت چلے گئے۔ کوئی تھوڑا سا تو آپ مطلب کہیں تو سٹینڈ لے لینا۔ اب پھر اس کے بعد بات ہے، پھر وہ درست ہے جو کچھ وہ رانا سنولا نے کہا تھا کہ ان کے پی ڈی ایم دور میں ان کے جو وزیر تھے انہوں نے ہر دن ایسے لوٹا ہے جیسے یہ آخری دن ہو حکومت کا، اور اب آپ چلے گئے وہاں پہ عدالت کے اندر۔ دیکھیں مولانا فضل الرحمان ہو یا بلاول بھٹو زرداری ہو یا فیصل کریم کنڈی صاحب ہو، ان کے حصے میں پسپائی، شرمندگی اور رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کے پی کے عوام ہیں۔ دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ پی ٹی آئی کا کوئی ایم پی ابھی بکنے کے لیے تیار نہیں تھا، میں تو یہ بات نہیں کہتا، مجھے یہ پتا ہے، مجھے یہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ ایک بکنے کے لیے تیار تھا، 2 تھے، 5 تھے، 7 تھے، اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ مجھے صرف ایک بات کا پتہ ہے کہ پی کے لوگوں کے اندر جو غصہ تھا، جو نفرت ہے، جو انتقام ہے کہ روک کے دکھاؤ عمران خان کے وزیر اعلیٰ کا راستہ، اس کی وجہ سے پی ٹی آئی کا کوئی بندہ نہیں ٹوٹا۔ پی کے اندر جو پلان ایک بنا کے رکھا ہوا تھا انہوں نے کہ جس دن الیکشن ہوگا اگر انہیں شک ہوا کہ ان کے بندے ٹوٹ سکتے ہیں، غداری کر سکتے ہیں، تو اس حلقے کے ہزاروں لوگوں کو باہر جو ہے وہ بلایا جائے گا اور ان کو باہر بٹھایا جائے گا اور اسمبلی کا گھیراؤ کرایا جائے گا، پھر نکل کے دکھائے وہ ایم پی۔ نہیں ہو سکتا تھا، نہیں ہو سکتا تھا، ہو ہی نہیں سکتا تھا، اور لوگوں کی وجہ سے کوئی ایم پی نہیں ٹوٹا پی ٹی آئی کا۔ بھائی 90 ووٹ لے لیے اس نے سہیل افریدی نے، جو بتایا جاتا ہے کہ 22 بندوں کے بین الفی ہیں، 35 بندوں کے بین الفی، پھر وہ کر دینا بغاوت۔ نہیں ہو سکتا سر، کے پی کے میں نہیں ہو سکتا، کے پی کے کی گراؤنڈ ریالٹیز ہم دیکھ کر آئے ہیں، وہاں پہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن بلاول بھٹو کا کوئی اس میں وہ نہیں ہے، بلاول بھٹو کو پتا تھا کہ جانا پڑے گا فیصل کریم کنڈی کو، اس کے علاوہ آپشن کوئی نہیں ہے، ورنہ ان کی اور انسلٹ ہوتی، اسپیکر نے تو لے لینا تھا حلف۔ اور دوسرا جو ہے یہ جو مولانا فضل الرحمان ہے، ان پہ بہت زیادہ بات ہونی چاہیے، ان پہ بہت زیادہ بات ہونی چاہیے کہ اب آپ مجھے بتائیں نا
پھر فواد چودھری صاحب کہتے ہیں پی ٹی آئی کی بڑی ناکامی ہے جی، وہ مولانا فضل الرحمان کو ساتھ نہیں ملا سکے. مولانا صاحب کے سیاسی جسم کے اندر جو روح ہے وہ کسی اور کی پھونکی ہوئی ہے. مولانا صاحب کے سیاسی جو جسم ہے، جو ان کی جے یو ایف کی سیاست ہے، اس کے اندر روح کسی اور نے پھونکی ہوئی ہے، تو وہ اپنی مرضی سے تو ایکٹ ہی نہیں کر سکتے. تو مولانا صاحب جو ہیں وہ بڑے انہوں نے مایوس کیا ہے، ویسے بہت انہوں نے مایوس کیا ہے، مطلب بہت مایوس کیا ہے. تو کھڑے ہو نا، پھر حکومت کا حصہ بن کے دکھائیں نا. بھئی آپ حکومت کا حصہ بھی نہیں بن سکتے. آپ پس پردہ اطلاعات ہیں کہ آپ اپنی مرضی کے کام بھی حکومت سے کروا لیتے ہیں یا آپ کی فیملی کے لوگ کروا لیتے ہیں، لیکن آپ اوپنلی حکومت کا حصہ بھی بننے کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ وہ بھی آپ بوجھ نہیں اٹھا سکتے. بھئی آپ کریں نا سپورٹ. یہ کہا جاتا ہے جی پی ٹی آئی دہشت گردوں کی ساتھی آپریشن کے خلاف ہے. مولانا فضل الرحمان تو اس نظام کے ساتھ کھڑے ہیں نا، 26 ترمیم میں بھی اس نظام کے ساتھ کھڑے تھے، آج بھی اس نظام کے ساتھ کھڑے ہیں. دلوائے نا مولانا سے بیان آپریشن کے حق میں، ملٹری آپریشن کے حق میں، کے پی کے میں کریں نا سپورٹ. افغانستان کی پالیسی جو وفاقی ہے اس کی کریں نا سپورٹ. نہیں کر سکتے. تو لیکن مولانا صاحب جو ہیں وہ بھی، اور فیصل کریم کنڈی صاحب بھی، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی، یہ جس برے طریقے سے مزید ایکسپوز ہوئے ہیں، مزید پہلے سے بھی ایکسپوز ہیں، تو اس سے ان کی سیاست کو بہت نقصان پہنچا ہے. اور مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہم قبائلی لوگوں سے ملے ابھی جب پشاور گئے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قبائلی علاقوں میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے مدرسے بند ہو رہے ہیں کیونکہ لوگوں نے ان کو چندے دینے چھوڑ دیے ہیں کہ آپ حکومت کے ساتھ، وفاقی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ اس نظام کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ دھوکہ دے رہے ہیں کے پی کے لوگوں کو، آپ فراڈ کر رہے ہیں کے پی کے، آپ پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہیں کے پی کے لوگوں کی. اور انہوں نے کہا کہ لوگوں نے جو ان کے مدرسے ہیں بھی تو بچوں کو وہاں پڑھانا چھوڑ دیا. یہ میں آپ کو اس کے گواہ رضوان غلزئی صاحب ہیں، وسیم ملک صاحب ہیں، فیضان اشرف صاحب ہیں، غلام مصدق صاحب ہیں، جتنے لوگ دوست وہاں پر بیٹھے تھے ان سے پوچھ لیں قبائلی لوگوں نے کیا بتایا. اتنے لوگ وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اپنے بچوں کو نکلوا لی ان کے مدرسوں سے، کیونکہ یہ 2 نمبری کر رہے ہیں، یہ کے پی کے لوگوں کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، تو ہم تو ان کے ساتھ نہیں ہیں. اب آپ پھر مولانا بنوا کے دکھائیں نا اپنے بھائی کو وزیر اعلیٰ، بنوائے نا، بنوا کے دکھائیں نا. بڑے اپنے آپ کو کہتے تھے جوڑ توڑ کے ماہر ہیں اور بڑے فلانے ہیں ڈھینگنے ہیں. اور بھائی آپ کو اس لیے کہا گیا کہ آپ عدالت جائیں تاکہ عدالت سٹے دے اور پیچھے سے ایک نئی واردات ڈالی جائے. آپ کے پی کے لوگوں کا جو مینڈیٹ ہے اس کی پیٹھ میں چھڑا گھونپنے کے لیے آپ استعمال ہوئے. تو بڑا مایوس کیا مولانا فضل الرحمان نے. صدیق جان صاحب، آپ کور کر کے آئے، پشاور گئے، آپ نے جا کے دیکھا جب وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو رہا تھا. کیا سمجھتے ہیں چیلنجز بڑے کیا ہوں گے؟ کن چیزوں کے اوپر لوگ جو ہیں وہ بڑی امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں؟ دیکھیں سہیل آفریدی صاحب کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ تو ہے اس وقت جو سول ملٹری ریلیشنز ہیں کے پی کے تناظر میں، جو کے پی کے گورنمنٹ کا ریلیشن ہوگا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ورکنگ ریلیشن، وہ ایک بڑا چیلنج ہے ان کے لیے. جو بڑا چیلنج ہے وہ آپریشن کو رکوانا ہے، ڈرون حملوں کو کے پی کے میں رکوانا ہے. ان کا بڑا چیلنج جو ہے وہ مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے ہے کہ کوئی چیز وفاق جو ہے وہ کے پی کی حکومت کی مرضی سے وہاں سے نہ لے جا سکے. ان کا بڑا چیلنج جو ہے وہ عمران خان کی رہائی ہے. میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، پی ٹی آئی والوں میں سے کچھ لوگ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، ان کی اپنی مرضی ہے، ان کی رائے کا احترام ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت کے پی کے اندر عمران خان کی رہائی تیسرا نمبر کا ایشو ہے. پہلے نمبر کا جو ایشو ہے کے پی کے میں وہ ہے کے پی کے میں آپریشن کا خوف. لوگوں کو یہ ہے کہ ایک بڑے پیمانے پر آپریشن شروع ہونے جا رہا ہے اور اس کو رکوایا جائے. اور اسی لوگوں کی عمران خان سے توقعات بھی یہی تھی کہ عمران خان رکوائیں گے. اور جب عمران خان کو یہ خبر پہنچی کہ لوگ اب عمران خان پہ بھی بات کرنے لگے ہیں کہ اگر علی بن گنڈا پر عمران خان کی بات نہیں مانے تو عمران خان نے اس کو ہٹا دیا، تو عمران خان نے ہٹا دیا. دوسرا جو ہے لوگوں کا ہے کہ جو کے پی کے وسائل ہیں، جو مائنز اینڈ منرلز ہیں، چاہے یہ بات بالکل غلط ہو کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ یک طرفہ طور پر کے پی کے وسائل کا سودا کرنے جا رہی ہے، چاہے یہ بات بالکل غلط ہو، ریئلٹی سے کوئی تعلق نہ ہو، لیکن پرسیپشن کے پی کے اندر یہی ہے کہ وفاق جو ہے وہ صوبے کے اندر جو ہے وہ وسائل جو ہے وہ امریکہ کو دینا چاہتا ہے. یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا سہیل آفریدی صاحب کے لیے کہ اس بات کو لوگوں کو اطمینان دلائیں کہ کے پی کے کی گورنمنٹ ایسا نہیں ہونے دے گی. اور تیسرا ظاہر ہے عمران خان صاحب کی رہائی ہے، اس کے لیے وہ کوئی الہی عمل دیں، کوئی مومنٹم بنانا شروع کریں، کوئی بتائیں لوگوں کو کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، کیسے کرنے جا رہے ہیں. گو کہ ابھی بھی رکاوٹیں ان کے ہاں ہیں، ان کے خلاف ہیں. ان کے الیکشن کو بھی کالعدم کروایا جا سکتا ہے عدالتوں کے ذریعے. ابھی تو آج چند گھنٹے بعد ان کا حلف رکوانے کے حوالے سے بھی درخواست ہے، وہ بھی ایک ہے. پھر ان کے خلاف کوئی فیصلہ دلوا کے ان کو ڈی سیٹ کروانے کا بھی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ یہ جو بھی چیز کی جائے گی، کروائی جائے گی، اس سے کے پی کے اندر نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ کے پی کے لوگوں کی اب ضد بن گیا ہے سہیل آفریدی. کے پی کے پورا سہیل آفریدی صاحب کے حق میں کھڑا ہو گیا. آپ دیکھ لیں نون لیگ پیپلز پارٹی ANP مولانا فضل الرحمان کی جماعت کو کہنا کہ آپ پروسیس کو تو اٹیک کر رہے ہیں کہ پروسیس یہ ہے وہ ہے. انہیں کہنا ہے ذرا سہیل آفریدی کی ذات پہ بات کر کے دکھائیں، سہیل آفریدی کے خلاف بات کر کے دکھائیں، سہیل آفریدی کے اوپر الزام لگا کے دکھائیں. بھئی مسئلہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں ان کا کوئی بیگیج نہیں ہے، کوئی کرپشن لوٹ مار نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو جھوٹے نیریٹو بنائے جا رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اتنی ان کی اس وقت پاپولیرٹی اس سطح پہ چلی گئی ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کے پی کے اندر
عمران خان کے بعد جو سیکنڈ پاپولر شخص ہیں وہ سہیل آفریدی ہیں، اور اتنی ان کے حق میں بات ہو رہی ہے اور اتنی شدت سے ہو رہی ہے اور اتنے مطلب جذبے کے ساتھ ہو رہی ہے. ان کا راستہ روکیں گے آپ تو اور زیادہ نقصان ہوگا. ان کا راستہ کے پی کے میں نہیں روکا جا سکتا. یہ 3-4 ان کے لیے چیلنجز ہیں اور انہوں نے اپنی تقریر میں بہت ساری باتیں کہہ دی ہیں. پہلی کابینہ میٹنگ میں کچھ چیز انہوں نے کرنے کا کہہ دیا. میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات کرتا رہا ہوں, آج ایک بار پھر کر رہا ہوں کہ مجھے تو کے پی کے اندر بہت شدید جو ہے وہ لڑائی نظر آ رہی ہے, تصادم ناگزیر ہو چکا ہے, کیونکہ سہیل آفریدی وہ تمام فالٹ لائنز کو ہٹ کر چکے ہیں جن کے اوپر کہا جاتا ہے کہ کسی کو ان فالٹ لائنز کو ہٹ نہیں کرنے دیا جائے گا. تو لگتا ہی ہے کہ چیزیں بڑی غیر یقینی کی رہیں گی کے پی کے میں اور بڑے چیلنجز ہوں گے. ابھی تک تو پوری پارٹی سہیل آفریدی کے پیچھے کھڑی ہے, ایم پی ایس تمام ان کے پیچھے کھڑے ہیں اور تنظیم ان کے ساتھ کھڑی ہے, جو مرکزی تنظیم ہے ان کے ساتھ کھڑی ہے. دیکھیں اس سارے میں جو کریڈٹ ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا ہے. جب وہ پہنچے تو انہوں نے بڑا ایگریسولی چیزوں کو دیکھا اور یہ بیرسٹر گوہر صاحب کا موقف کچھ اور تھا. بیرسٹر گوہر صاحب یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں نہیں ابھی الیکشن کروانا چاہیے, ہمیں گورنر کا ویٹ کرنا چاہیے اور ہمیں اس مطابق چلنا چاہیے. لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ آئین بڑا واضح ہے اور وہ انہوں نے کہا کہ میں جانوں, عمران خان جانے, میرا یہ فیصلہ ہے کہ ہم اس کو پروسیس کو کریں گے. اور پھر وہی ہوا جو سلمان اکرم راجہ صاحب چاہتے تھے اور بہت زیادہ خوش ہے کے پی کے کی تنظیم ہے, جو کے پی کے سنسیئر لوگ ہیں وہ سلمان اکرم راجہ صاحب سے کہ وہ ایک ایسے ٹائم پہ کے پی کے پہنچے جب ان جیسی ایک شخصیت کی ضرورت تھی. انہوں نے ہر چیز آئین قانون کے مطابق کروائی, پروسیس کے مطابق کروائی اور بڑی سخت انہوں نے وہاں پہ پریس کانفرنسز بھی کی, موقف بھی اپنایا, بڑے مضبوط اعصاب کے ساتھ. عدالت کے اندر بات کرنی ہو, عدالت کے باہر بات کرنی ہو, اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوں, انہوں نے میٹنگ کے اندر بیٹھے ہوں, انہوں نے زبردست کام کیا. اور اس لیے میں نے کہا ہے کہ اس سارے پروسیس کا اگر کوئی مین آف دا میچ ہے تو وہ مین آف دا میچ سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں. اور ان کو دیکھ کے پھر کچھ لوگوں نے حوصلہ پکڑا, لیکن جب پریس کانفرنس ہوئی ڈی جی ایس پی آر کی اس کے بعد کیونکہ پی ٹی آئی کے اپنے کچھ لوگ جو ہیں وہ بڑے خوفزدہ ہو گئے تھے کہ نہیں ہمیں نہیں کرنا چاہیے, کام خراب ہو جائے گا, پتہ نہیں یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, اسمبلی کو تالے لگ جائیں گے, قبضہ ہو جائے گا, گورنر راج لگ جائے گا. سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کچھ بھی ہو جائے ہم اس پروسیس کو آئین اور قانون کے مطابق کمپلیٹ کریں گے. انہوں نے کمپلیٹ کیا, کروایا اور جنگ لڑی اور عدالت سے فیصلہ بھی زبردست لیا. ابھی اگر عدالت کوئی ایسا ویسا فیصلہ کرنا چاہتی ہے تو سلمان اکرم راجہ صاحب آپ کو گرجتے برستے ہوئے جو ہے وہ نظر آئیں گے. آج کل وہ فل فارم میں اور ہر محاذ پہ وہ لڑ رہے ہیں, فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں. اور اس وقت آپ کو پارٹی کے جو چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے وہ گوہر صاحب, وہ کہیں نظر نہیں آتے. آپ کو ہر جگہ ایگریسو جہاں پہ مزاحمت کی بات ہے, لڑنے کی بات ہے اور پارٹی کے مفاد کی بات ہے, عمران خان کے مفاد کی بات ہے, پاکستان کے مفاد کی بات ہے, وہاں پہ آپ کو فرنٹ پہ ایک ہی شخصیت نظر آتی ہیں اور وہ ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب. بالکل ٹھیک صدیق جان صاحب, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی, اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.